تو آج کی ہماری ریسیپی دال سے ہی روٹیاں بنائی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی دال مسور یا دال مونگ کوئی بھی دال بچ کرنے کی وجہ سے روٹیاں بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے، بہت ہی آسان اور جلدی بننے والی ریسیپی ہے۔ تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ 1.5 کپ دال مونگ لی ہے۔ اس میں ہری مرچیں ایڈ کی ہیں، 4 سے 5 کٹی ہوئی ہری مرچ۔ اس کے بعد اس میں جوس، یہ 1 ٹیبل سپون لیمن جوس ہے، تھوڑا سا فلیور کو انہانس کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اس میں ایڈ کرنے ہیں پیاز، باریک کٹے ہوئے پیاز، تقریباً یہ 1 پیاز ہے، تھوڑے سے بس اس میں ایڈ کرنے ہیں۔ کوئی اس میں ایکسٹرا مسالے، بس اس میں یہ 1/2 ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا ہے بس۔ اس کے بعد اسے مکس کر لینا ہے دال میں اچھی طرح، جو بھی اس میں ایڈ کیے ہیں انگریڈینٹس ان کو دال میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ آٹا ہم نے بعد میں ایڈ کرنا ہے اس مکسچر کو اچھے سے مکس کر کے۔ تو مکسچر کو ایک کر کے اچھے سے مکس۔ اب اس میں تقریباً یہ 2 کپ آٹا ایڈ کیا ہے۔ پہلے 2 کپ آٹا ایڈ کر لینا، اسے اچھے سے بالکل اچھے سے سارا ہی ایک دفعہ ایڈ نہیں کرنا، نہیں تو اس طرح سے زیادہ ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے۔ آٹے اور دال کو پہلے بالکل اچھے سے مکس کر لینا ہے، بالکل رہ نہ جائے کہیں سے بھی۔ یہ بہت زیادہ سافٹ ہے کہ مطلب پانی ڈالنے سے بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا، تو اس میں آٹا تھوڑا سا اور ایڈ کر لینا ہے۔ تو ابھی یہ بہت زیادہ سافٹ ہے، اب پانی ایڈ کریں گے تو اور پتلا ہو جائے گا، اس لیے اس میں تقریباً ہاف کپ کے قریب جو ہے وہ آٹا اور ایڈ کرنا ہے۔ یہ گندم کا آٹا ہے جو ہم روٹی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ 1/2 کپ اس میں اور ایڈ کر دیا ہے۔ اب اسے بالکل اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ آخری اس میں جو انگریڈینٹ جائے گا یہ ہے بیکنگ سوڈا، 1/2 ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کی ہے۔ آٹا اور دال جو ہے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں جس طرح سے روٹی کے لیے آٹا گوندتے ہیں اسی طرح سے یہ آٹا گوند لینا ہے۔ پانی بالکل تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے، زیادہ ایک دفعہ میں نہیں ایڈ کر لینا، نہیں تو آٹا بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا، روٹیاں بننے میں مشکل ہوگی پھر۔ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا بالکل نہ زیادہ سافٹ نہ زیادہ ہارڈ، بس صحیح والا آٹا گوند لینا جیسا کہ روٹی کے لیے ہوتا ہے، جس سے روٹی آسانی سے بن جائے۔ تو یہ آٹا یہاں پہ گوند لیا ہے، آلموسٹ یہ ریڈی ہو ہی گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کا ہونا چاہیے، نہ ہی یہ زیادہ سافٹ ہے نہ ہی یہ زیادہ ہارڈ ہے۔ ابھی ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھیں گے۔ اس کے اوپر ہلکا ہلکا پانی لگا دینا ہے کہ اوپر سے ڈرائی نہ ہو جائے۔ اسے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھ دینا ہے۔ تو یہاں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اب اسے دوبارہ سے تھوڑا سا گھوم کر اس کے پیڑے بنا لینے ہیں، ہلکا سا تاکہ دوبارہ ایک جیسا ہو جائے۔ اب تھوڑا سا ہاتھوں کو خشک آٹا لگا کر اس کے پیڑے بنا لینے ہیں۔
یہاں ایک پلیٹ میں خشک آٹا لے کر اس کے اندر یہ پیڑے رکھ لینے ہیں سارے تاکہ چپک نہ جائیں. تو پیڑے ہم نے سارے بنا کے رکھ لیے تھے. اس میں سے ایک پیڑا لے کے اس کی روٹی بنا لینی ہے. روٹی بہت زیادہ بڑی نہیں بنانی نہیں تو ٹوٹنا شروع ہو جائے گی. بس ایک میڈیم سائز کی روٹی بنانی ہے اس کی. کوشش کریں کہ آپ اسے خشک آٹا کم لگائیں. میں نے یہاں پہ تھوڑا زیادہ لگا لیا لیکن کوشش کریں کہ آپ اس پہ خشک آٹا کم لگائیں. اب اس کی ایک روٹی بیل لینی ہے. یہاں پہ پین کو گرم کر لینا ہے اچھے سے اور اس کے اندر روٹی ڈال دینی ہے. ابھی آئل وغیرہ کچھ نہیں لگانا, سارا کچھ بعد میں لگانا ہے اس میں. ابھی صرف روٹی کو پہلے ایک سائڈ سے پکانا ہے, اس کے بعد دوسری سائڈ سے, اور پھر اس میں آئل لگانا ہے. ابھی آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے اوپر سے کہ نیچے سے پکنا شروع ہو گئی ہے. بہت زیادہ آنچ تیز نہیں کر لینی نہیں تو یہ فوراً جل جائے گی ایک سائڈ سے. اب اسے پلٹ دینا ہے. پلٹنے کے بعد اس کے اس سائڈ پہ آئل لگا دینا. آئل لگانے کے بعد اسے پلٹ دینا دوبارہ سے اور اس سائڈ پہ بھی آئل لگا دینا اس کے. بہت زیادہ آئل نہیں لگانا, بس ہلکا ہلکا آئل لگانا ہے تاکہ روٹی ڈرائی نہ رہے بالکل. اب اسے جسٹ پکا لینا دونوں سائڈوں سے. کناروں کو اچھی طرح سے پکانا ہے, موسٹلی کنارے کچے رہ جاتے ہیں. تو روٹی ہماری آلموسٹ ریڈی ہو گئی ہے. تو اس کا نائس سا گولڈن کلر آیا ہے بالکل. بہت زیادہ اسے نہیں پکا لینا نہیں تو بلیک بلیک سی ہو جائے گی, جل جائے گی. تو روٹی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہیں. اسے آپ رائتے کے ساتھ یا کسی بھی سالن کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں. اللہ حافظ.